ایک بزرگ نے عمران خان کے بارے میں فرمایا تھا کہ اسے قدرت نے ایسے کپڑے عطا کیے ہیں کہ اس کے دشمن جتنے مرضی اس کی کردار کشی کر لیں اس کے دامن پر داغ خود بخود دھلتے رہیں گے۔ جاوید ہاشمی کو دیکھ لیں، جاوید ہاشمی نے دغا دیا، آج کہیں کا نہیں رہا، کوئی پارٹی اسے ٹکٹ دینے کو ہی تیار نہیں۔ ریام خان نے کتاب لکھی لیکن اس کے بارے میں ایک لفظ نہیں کہا، مطلب عمران خان نے اس کے بارے میں ایک لفظ تک نہیں کہا، اور وہ آج بھی گھوم رہی ہے، پھر رہی ہے، لیکن کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، یہاں تک کہ عمران خان کی مخالف پارٹی مریم بیگم کو بھی ان کو منہ لگانے کو تیار نہیں۔ پھر کہا گیا کہ انویسٹر کے بنا کچھ نہیں کر سکتے، لیکن اپنی ہی حکومت میں انہیں سائیڈ پہ کیا جو ریٹرن انویسٹ مانگ رہے تھے۔ پھر وہ علیم خان اور جہانگیر ترین جو 2018 میں خود کو ٹکٹ دیتے تھے، خود دوسروں کو ٹکٹ دیتے تھے، اور آج جو ہیں وہ دوسروں کے ٹکٹوں کے اوپر گھوم رہے ہیں کہ شاید ہمیں ٹکٹ مل جائے۔ پھر شوشہ اڑایا کہ اسٹیبلشمنٹ نے ہاتھ اٹھایا تو اس کا کخ نہیں رہنا، یا لندن بھاگ جائے گا۔ آج اسٹیبلشمنٹ کی 13 پارٹیاں بے شمول تمام ادارے اس کے خلاف ہو گئے، لیکن اکیلا عمران خان ان سب پر بھاری پڑ رہا ہے۔ کہا جاتا تھا کہ ایجنسیاں جلسے کرواتی ہیں، حکومت ہے تو بڑے بڑے جلسے ہو رہے ہیں، اور آج یہ بیانیہ بھی دفن ہو گیا۔ 9 اپریل کو کہا کوئی رہ تو نہیں گیا جو میرے خلاف نہ ہو۔ 10 اپریل کو کراچی سے لور دیر تک عوام کا جم غفیر نکل پڑا۔ غرض یہ کہ جس نے یہ سمجھا ہمارے بنا خان کچھ نہیں، آج وہ خود عوام میں نکلنے کے قابل نہیں رہے، اور آج اسٹیبلشمنٹ امیج بلڈنگ کے لیے ہر قسم کی بیپاریوں کو آگے کر رہی ہے، تو کبھی پٹواریوں کی مدد سے ریلی نکال رہے ہیں، لیکن بات نہیں بن پا رہی۔ اب الحمدللہ خان اتنی بڑی طاقت بن گیا ہے، 13 پارٹیاں اور تمام اداروں کے ساتھ مل کر بھی الیکشن کرانے کی جو ہچکچاہٹ ہے وہ ہو رہی ہے۔ نتیجہ یہ ہے کہ تم سب مل کر ایک پلان بناتے ہو، لیکن پلان جو ہے وہ اوپر والا بنا رہا ہوتا ہے، کیونکہ وہ ارض سما کا مالک ہے۔ وہ پلان تمہاری سب سازشوں اور مداخلتوں پر بھاری ہوتا ہے، اس لیے ہمیں ہمیشہ اللہ کے اوپر یقین رکھنا چاہیے، کسی اور چیز کے اوپر نہیں، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔